بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے. ایمان کی سلامتی، صحت اور تندرستی کی بہترین حالتوں میں اپنے اپنے گھروں میں اپنی زندگی بہتر طور پر گزار رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت سی آسانیاں عافیتیں عطا فرمائے، اور مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہیں، تکلیفوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی داد رسی کرے. اسپیشلی جہاں جہاں مسلمانوں پر غاصبانہ ظلم و ستم اٹھائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، اور غیب سے ان کی مدد کرے. کیونکہ اب مسلمانوں کے دل پتھر ہو گئے، تو یا اللہ تو ہی غیب سے ان کی مدد فرما. صرف ہم دعا کر سکتے ہیں، ان کے حق میں بہتری کی دعا کیجیے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کی شہادتوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. تو اسٹوڈنٹس، الحمدللہ تقریباً اسٹوڈنٹس کا تمام ڈیٹا جو ہے وہ ویریفائی ہو چکا ہے. میں نے تقریباً کافی اسٹوڈنٹس کو ابھی صبح سے کال کر کے آپ لوگوں کا ڈیٹا کنفرم کیا ہے. الحمدللہ کچھ اسٹوڈنٹس رہ گئے ہیں جن کو میں اگین کال کروں گی. اچھا، آپ سب سے پہلی گزارش یہ کرنی تھی کہ جتنی بھی فیمیلز یہاں پر گروپ میں ایڈ ہیں، آپ کو اپنا پورا پرسنل ڈیٹا بائی ہارٹ یاد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ پرسنل ڈیٹا میں آپ کا اپنا نام، آپ کے والد صاحب کا نام، آپ کا جی میل آئی ڈی، آپ کا کانٹیکٹ نمبر، ٹھیک ہے، آپ کی ڈیٹ آف برتھ، آپ کا NIC کارڈ نمبر، ٹھیک ہے. اگر آپ کوئی ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہو وہ، آپ کے پاسورڈز آپ کو یاد ہونا چاہیے جی میل آئی ڈی کے. ٹھیک ہے، اور اس کو کہیں لکھ کر بھی رکھیے گا. اسی طرح سے اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے، بینک اکاؤنٹ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے. لیکن یہ تمام چیزیں یاد ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی دیں. کسی باہر کے کسی بندے کو اپنی کوئی ڈیٹیلز مت دیجیے گا، چاہے کوئی یہ تک کہے کہ ہم آپ کے بینک سے کال کر رہے ہیں، جب تک کہ آپ اس کو ویریفائی نہ کر لیں. ٹھیک ہے. ایک اور ہے کہ آپ کی واٹس ایپ کا کوڈ یہ کبھی کسی کو نہیں دیجیے گا. یہ تمام ڈیٹیلز آپ کو اپنے پاس سیو رکھنی ہے، چاہے میل ہو فیمیل ہو. اس سے آپ لوگوں کی چیزیں ہیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اپنی چیزوں کو محفوظ رکھیے، اپنی ڈیٹیلز یاد ضرور رکھیے، لیکن کسی سے شیئر مت کیجیے گا. شکریہ. سینڈ پوز. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں آپ لوگوں کو اپنا انٹروڈکشن دیتی ہوں کہ میں فل سائٹڈ تھی، اور ڈاکٹر کی غلط آئی ڈراپس کی وجہ سے میرا ریٹینل ڈٹیچمنٹ ہو گیا. اس وقت تک میں پڑھ رہی تھی، پڑھتے پڑھتے اچانک جب آئی میں جو ہے کچھ ایشو ہونے لگا. صرف 15 ڈیز آئی ڈراپس یوز کرنے کے بعد، کیونکہ میں گلاسز یوز کرتی تھی، گلاسز اتروانے کے لیے سوچا تھا کہ لیزر کروا لیا جائے، لیکن ابھی صرف آئی ڈراپس استعمال کیے تھے. 15 ڈیز میں میرا ریٹینل ڈٹیچمنٹ ہو گیا، کیونکہ دوائیاں ہائی پوٹینسی کی تھیں. اس کے بعد پھر طویل آپریشنس کی لائن چلی، لیزر ٹریٹمنٹ بہت زیادہ ہوئے ملک میں اور ملک سے باہر. ٹھیک ہے. اور اسی دوران بہت کچھ سیکھا میں نے، یعنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے مختلف ٹریننگز کی پاکستان میں، پاکستان سے باہر، کیونکہ جب ہم لوگ ٹریولنگ کرتے ہیں اسی میں ہم سب سے زیادہ سیکھتے ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے 2004 میں میری بلائنڈنس ہو گئی تھی. اس کے بعد پھر سے میں نے بریل وغیرہ اسٹارٹ کی سیکھنا، تھوڑا بہت کر کے کمپیوٹر سیکھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں نے اپنا کریئر اسٹارٹ کیا. کئی جگہ پر پڑھایا بھی ہے، ریگولر پرسنس کو بھی پڑھایا اور اسپیشل پرسنس کو بھی پڑھایا ہے. تو پھر میں نے جو ہے 2018 میں یا 2018 میں تو باقاعدہ طور پر میں نے یہ ایز اے اسکل ڈیولپر اور پرسنالٹی گرومر ورکنگ کی ہے، لیکن اس سے پہلے آفس میں بھی کام کیا ہے. تو اس طرح سے بہت ساری جگہوں پر اپنے ورکنگ دی اور اپنی خدمات سر انجام دی ہیں. ہوا یہ تھا کہ پہلے میں یہ سمجھتی تھی کہ میں کمپیوٹر کبھی بھی نہیں سیکھ پاؤں گی کچھ ایشوز کی وجہ سے، لیکن الحمدللہ جب میں نے کمپیوٹر سیکھا، اور بہت ہی زبردست ہماری ایک ٹیچر ہیں جو کہ بلائنڈ ہیں لیکن سافٹ ویئر انجینئر ہیں، یمنا اکرام.
تو انہوں نے مجھے اس طرح سے کمپیوٹر سکھایا کہ میں نے پوری کلاس میں اپنے سے ینگسٹرس کے درمیان میں ٹاپ کیا. اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے بولا کوکنگ کورس ڈیزائن کر کے دو, تو میں نے کوکنگ کورس ڈیزائن کر کے دیا. تو سب سے زیادہ بہتر میرا والا کورس پرپوزل لگا. تو اس کے بعد پھر میں کوکنگ پڑھانے لگی, لیکن فزیکلی پڑھاتی تھی. اس میں اسٹوڈنٹس کو کٹنگ بورڈ کے تھرو کٹنگ کرنا سکھایا, اور اس میں مختلف کٹنگ کے تمام اسٹائل سکھائے جو کہ کوئی شیف جس طرح سے کٹنگ کرتے ہیں اس طرح. تو الحمدللہ ایک چھوٹی چیز سے ہی مجھے بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کی دعائیں ملیں, پذیرائی ملی, اور اللہ تعالیٰ نے اس کورس کو اتنا زیادہ جو ہے مقبول کیا کہ یہ صرف کراچی میں ہی نہیں پورے پاکستان میں اسٹوڈنٹس کو پڑھایا میں نے, کیونکہ جس سے اللہ تعالیٰ کوئی کام لینا چاہتا ہے تو وہ خود بخود اللہ تعالیٰ کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو جیسے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو سیلف اویئرنیس ضرور ہونی چاہیے, یعنی خود آگاہی کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. تو میری زندگی میں نے جو کچھ بھی کیا ہے سمجھ لیں وہ ایک قدرتی طور پر ہوا ہے, اور اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے تمام چیزیں تھیں. کیونکہ میں نے ملک سے باہر یہ تمام چیزیں سیکھی ہوئی تھیں, لیکن اس کا امپلیمنٹ میں نہیں کر پا رہی تھی, کیونکہ میرے گھر میں والدہ کے ساتھ کچن میں کچھ حادثہ پیش آ گیا تھا, اوون بھی بلاسٹ ہو گیا تھا. تو ان کو ڈر لگتا تھا کہ میں گھر میں کوکنگ کروں. ٹھیک ہے, تو میرا آئیڈیا یہی تھا کہ میں اکیڈمک سائٹ پر اپنی خدمات سر انجام دوں گی. لیکن ہوا یہ کہ جب میں نے کورس ڈیزائن کر کے دیا اور مجھے جاب ملی, تو میں صرف یعنی جب میں نے انگلینڈ میں تھی یا پھر انڈیا میں نے کوکنگ کورس کیا تھا, تو اسی وقت ساری چیزیں کٹنگ وغیرہ کی تھیں اور اسی وقت چھری پکڑی تھی. لیکن جب پھر پاکستان آنے کے بعد یعنی اپنی فیملی میں یہ سارے کام نہیں کرتی تھی. اور لیکن جب میں نے اسٹوڈنٹس کو سکھانا شروع کیا تو وہ اللہ کی طرف سے کچھ ایسی مدد تھی کہ میں جو چیز بھی سکھاتی تھی تو وہ ایسی پرفیکشن سے ہوتی تھی جیسے کہ میں یہ سارے کام ریگولرلی پرفارم کر رہی ہوں گی. تو پھر اس کے بعد جب بہت سارے اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہو کر گئے اور ماشاء اللہ سب اپنی گھریلو زندگی بھی بہت اچھی طرح سے گزار رہے ہیں. میری اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو بلائنڈ میل اور فیمیل دونوں ہیں اور ان کی شادی ہوئی ہیں, تو بہت خوشی ہوتی ہے اس بات کی. اس کے بعد پھر اتفاق ایسا ہوا کہ لاک ڈاؤن ہوا اور میں نے اپنے پورے کورس کو آن لائن کے لیے ترتیب دیا. یعنی جب فزیکلی بھی ہمارا کورس ہو رہا تھا تو میں نے اس کو بھی ڈیزائن کیا, اور جب آن لائن ہوا تو اس کو بھی ڈیزائن کیا. اور اللہ کی طرف سے یہ تھا کہ جب میں نے فزیکلی جو ہے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا تو اس کے ساتھ اپنے ساتھ کے تمام ٹیچرز کو ٹرین کیا. اس کے بعد جب آن لائن میں نے اپنی تمام خدمات سر انجام دی تو اس کی پذیرائی اتنی ہوئی کہ میں نے اپنے ہی انسٹیٹیوٹ میں موجود تمام ٹیچرز کو آن لائن ٹریننگ دی, اور اپنے اسٹوڈنٹس میں سے ماشاء اللہ جنہوں نے پوزیشن حاصل کی تھی تو ان کو بھی جو ہے ٹیچرس ٹریننگ دی ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ جس سے جو کام لینا چاہتے ہیں تو وہ بآسانی کروا لیتے ہیں. تو میرا جو ایک ڈریم تھا کہ میں اکیڈمک سائٹ پر پڑھاؤں گی, تو اپنے انسٹیٹیوٹ میں ہی انڈیپینڈنٹ لیونگ پڑھانے کے ساتھ ساتھ میں نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کو بھی پڑھایا, اور وہاں پر بھی الحمدللہ بہت سکسیس حاصل کی. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے کس طرح سے وہ مختلف بزنس گھر بیٹھے اسٹارٹ کر سکتے ہیں یہ بھی سکھایا, اور ان کو یہ بھی ٹریننگ دی کہ آپ بڑے بڑے پکوان بھی کس طرح سے بنا سکتے ہیں, فروزن آئٹم کیسے بنا کے جو ہے سیل کر سکتے ہیں. تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ گھر بیٹھے بھی ان کو پرفارم کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی بہتر گزار سکتے ہیں. اس کے مد میں ماشاء اللہ میں نے کافی ایوارڈز بھی لیے ہیں اپنے انسٹیٹیوٹ میں ہی, مختلف چیزوں کو اپلائی کرنے پر, ٹیچرز کو ٹرین کرنے پر, اور پلس یہ کہ نیو چیزوں کو جنریٹ کرنے کے ساتھ میں ہر چیز کا ڈیسیجن خود لیتی تھی. تو مختلف ڈیسیجن
میکنگ کرنے کی وجہ سے بھی مجھے ایوارڈز ملے ہیں. اس کے علاوہ کوکنگ پہ مجھے پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے بھی ایوارڈ ملا ہے کہ میں نے وہاں پر سائٹڈ شیفس کے ساتھ 3rd پوزیشن حاصل کی ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ جو ہے میں نے میک اپ کا کانٹیسٹ بھی ون کیا ہے جو کہ وہ بھی ٹی وی پر ہی تھا, اور پھر سما پر, ٹی وی ون پر, بہت سارے نیوز چینل پر بھی میں نے اپنی پرفارمنس دی ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جو ہے چیزیں عطا فرمائی ہیں. تو بس اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا. باقی یہ کہ میں نے یہ کورس میں تمام چیزیں رکھی ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس ایک ہی پلیٹ فارم سے بہت ساری چیزیں سیکھ لیں. اور اسپیشلی میں بہت بہت شکر گزار ہوں پاکستان ڈسیبل فاؤنڈیشن کی کہ انہوں نے جو ہے ہمیں اس کورس کی پرمیشن دی اور آپ لوگوں کو سکھانے کے قابل بنایا. جزاک اللہ احسن جزا. Send. Pause. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم اپنی زندگی کے تمام روٹینز کو اگر پرفارم کرتے ہوئے اس چیزوں کا خیال رکھ لیں کہ ہمیں کسی بھی کام کو پرفارم کرتے ہوئے سنت کا جو ہے ثواب ملے, تو اس کے لیے ہم کیا کیا انیشیٹو لیں گے. سب سے پہلے تو کھانا پینا ہمیں سنت کے اکارڈنگ کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ ہمیں کلونجی کا استعمال ڈیلی روٹین میں لازمی رکھنا چاہیے. آپ کوشش کریں کہ اپنے کھانوں میں بھی کلونجی کو استعمال کریں. اور صبح سویرے آپ بالکل ایسا کر سکتے ہیں کہ نہار منہ 5 سے 7 دانے چٹکی میں لے کے آپ اپنی جو ہے منہ میں ڈال کر اس کو اچھی طرح سے چیو کر کے پانی کے ساتھ آپ پی لیجئے. اسٹارٹ تھوڑا سا آپ کو چینج لگے گا, یعنی آپ سے پیا نہیں جائے گا یا استعمال نہیں کیا جائے گا, لیکن ڈے بائی ڈے آپ اس کو ضرور استعمال کر پائیں گے. اور اس کو جو ہے پینے کے 2 ٹائمز ہو سکتے ہیں کہ آپ مارننگ میں بھی اسے لے سکتے ہیں نہار منہ, اور عصر کے بعد جو خالی پیٹ ہوتا ہے اس وقت بھی آپ اس کو جو ہے پی سکتے ہیں, یعنی چیو کر کے پانی پی لیجیے گا. اس سے بڑے فائدے حاصل ہوں گے, آپ خود آئیڈیا ہوگا. کوشش کریں کہ اپنے ہر کھانے میں کلونجی کا انٹیک کریں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اس کو ان دونوں ٹائموں پر ضرور پرفارم کریں. اور صرف 15 دن اسے پرفارم کرنے کے بعد آپ اس کا جو ہے رزلٹ مجھے بتائیے گا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ سنت کو پرفارم کرتے ہوئے آپ درود شریف ضرور پڑھیے, اور درود شریف کا دم کر کے اس چیز کا استعمال کیجیے. اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کیجیے گا کہ اس کا جتنا فائدہ ہمارے نبی کو حاصل ہوا تھا وہی ہمیں بھی حاصل ہو ان کی سنت کو فالو کرنے کی مد میں. تو انشاءاللہ آپ کو اس کا 100% فائدہ ہوگا, اور آپ کی صحت بھی بہتر ہوگی. Send. Pause. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس, اگر زندگی میں آپ کو کچھ حاصل کرنا ہے, کوئی کامیابی, تو آپ نے سب سے پہلے یہ ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہے, جو چیز بھی ہمارے سراؤنڈنگ میں چل رہی ہے, اس کو آپ پہلے ایکسیپٹ کر لیں کہ ہاں بھائی یہ چیز ہمارے ساتھ ہے, اب اسی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے. تو جب ہم یہ سوچ لیں گے کہ اب ہمیں کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا ہے کہ ان پرابلمس, ان ایشوز کے ساتھ ہمیں زندگی میں آگے بڑھنا ہے, جب ہم نے اس طرح سے اپنے بارے میں سوچ لیا تو سمجھتے ہیں وہیں سے ہماری زندگی کی بحالی کا آغاز شروع ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ ہمیں سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے, یعنی ہمیں خود آگاہی ہونی چاہیے کہ ہم میں کون کون سی ایکسپرٹیز موجود ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں, اور ان کسی بھی صلاحیتوں کو لے کر ہمیں مستقبل میں کون کون سے انیشیٹو لینے ہیں. کسی بھی فرد کو اگر خود آگاہی ہو گئی کہ میرے اندر یہ صلاحیتیں ہیں اور میں اس کو مزید بہتر کر کے اپنی لائف میں آگے بڑھ جاؤں گا,
تو ہمیں ان چیزوں کو بہتر سے بہتر سیکھنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی وہ فرد جو ہے نا وہ تمام چیزیں ایک ساتھ نہیں کر سکتا، لیکن کوئی ایک دو کام ایسے ہوتے ہیں جو وہ بہت بہتر طور پر کر سکتا ہے۔ آپ نے صرف اس کا انتخاب کرنا ہے کہ اپنی لائف میں آپ نے کیا کرنا ہے، کون سی چیز آپ کے لیے ایز اے پیشن آپ استعمال کر سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں، تاکہ آپ لائف میں سکسیسفل بن جائیں۔ ٹھیک ہے، تو آج سے آپ اپنے آپ کا ہی مشاہدہ کریں، کیونکہ کوئی بھی شخص سب سے پہلے اپنے آپ کو جان سکتا ہے کہ مجھ میں کیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ چیز بتانے کا آپ کو جو بہت بڑا مقصد یہ ہے، کیونکہ ایک وقت تھا ان چیزوں کی مجھے خود آگاہی نہیں تھی، مجھے اللہ نے راستوں پر ڈالا ہے، لیکن اس میں مجھے کافی لیٹ ساری چیزیں سمجھ میں آئیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے سائٹڈ سے بلائنڈنس، پھر اس کے بعد بہت سارے آپریشنز، ٹینشنیں اور پریشانیاں، اور پھر اس چیز کو دوبارہ یعنی اپنی ذات کو سمیٹنا، کہ جب کوئی ایسی جگہ نہ ہو کہ کوئی ہمیں سمجھانے والا نہ ہو، تو اس کے بعد پھر جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کسی کام کو کرنے کا، وہ بھی جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں یہ کام بھی کر پاؤں گی، تو اس لیے آپ لوگوں نے ایز سون ایز پاسبل یہی سوچنا ہے کہ آپ کس چیز میں سب سے زیادہ بہتر ہیں، اور آپ کو آپ کی اسی لائف اسٹائل میں خوش رہنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہمارے لیے جو اللہ نے تجویز کیا وہ سب سے بہتر ہے۔ جب آپ یہ سوچ لیں گے تو کامیابی آپ کے انشاءاللہ قدم چومے گی۔ Send. Home. اچھا ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب آپ لوگوں سے یہ عرض کرنا تھا کہ جو اب میں نے آپ کو لاسٹ میسج بھیجا ہے، یہ تقریباً 15 منٹس کا ہے، اس میں کئی سیگمنٹس ہیں جن کو میں نے ایک ساتھ آپ لوگوں کو شیئر کر دیا ہے، تو اس کو آپ ڈبل ٹیپ کر کے جب پلے کریں گے، سوائپ کیجیے گا، تو مختلف آپشنس آپ کے پاس آئیں گے، چاہے آپ اس کو میوزک سے سن لیں یا پھر آپ چاہیں تو اس کو یوٹیوب میوزک سے۔ یوٹیوب میوزک سے اگر آپ سنیں گی تو اس سے کیا ہوگا کہ اس میں ریوائنڈ، فارورڈ، اس کے تمام آپشنس آپ کو ملیں گے۔ جب آپ سوائپ کریں گے پوز کا آپشن بھی ملے گا، تو آپ اس کو آسانی سے سن پائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ آڈیو فارم میں ہے، اس کو سننے کے لیے آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو بتائیے گا اس کو سننے کے بعد۔ Send. Home. جی، کلونجی اور الائچی میں بہت زیادہ فرق ہے، کیونکہ کلونجی بہت باریک باریک سے دانے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دانے تھوڑا سا الگ ٹیسٹ کے ہوتے ہیں جب آپ اس کو چبائیں۔ اسی طرح سے ایک اور گول گول دانے ہوتے ہیں جو کہ رائی دانہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جسے سرسوں کے بیج بھی کہتے ہیں، وہ بالکل راؤنڈ جیسے چھوٹی سی بالز ہوتی ہیں، اور یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے، جو کلونجی کا دانہ ہے تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو تیسری چیز جو اب الائچی ہے، یہ تھوڑی بڑی ہوتی ہے۔ الائچی کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سبز الائچی ہوتی ہے اور ایک بڑی الائچی ہوتی ہے۔ سبز الائچی گرین کلر کی ہوتی ہے اور بڑی الائچی بلیک کلر کی ہوتی ہے۔ الائچی کو کارڈمم کہتے ہیں، گرین کارڈمم یعنی سبز الائچی جو چھوٹی الائچی ہوتی ہے۔ زیادہ تر یہ میٹھے اور نمکین دونوں چیزوں میں استعمال ہو رہی ہوتی ہے، اور بڑی الائچی یعنی بلیک کارڈمم یہ استعمال ہوتی ہے زیادہ تر کھانوں میں، یعنی نمکین کھانوں میں۔ اب سبز الائچی کو جب ہم کھولتے ہیں اس کے اندر بھی گول گول سے دانے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ کلونجی بالکل چھوٹے چھوٹے سے دانے ہوتے ہیں، تو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کلونجی کی بھی پہچان اصل اور نقل کی ہوتی ہے، کہ اگر آپ کو اس کی پہچان کرنی ہے تو اس کو آپ ایک کاغذ پر ڈالیں گے تو کلونجی کے بیجوں میں سے
خود بخود تھوڑی دیر میں آئل نکل آتا ہے پیپرز میں، تو جو اس کا ساتھ اس کا پیپر تھوڑا سا چکنا ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ خالص کلونجی ہے. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور کلونجی کا ٹیسٹ بھی بڑا زبردست ہوتا ہے جب ہم اس کو 6-7 دانے چبا کے کھاتے ہیں، تو مجھے اس کا ٹیسٹ بہت پسند ہے. سینڈ